اور وہاں اتنا روئے کہ اس کے آنسوں میں بحری جہاز چلیں پھر بھی اس کا رونے کا کوئی نفع نہیں ہے۔ تو یہ دو نظام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم سارے زمانوں کا نبی بنا کر بھیجا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کل کائنات چھپی ہوئی سامنے ان کے نبی بنا کر۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کل کائنات کے لیے نظر آنے والی نہ نظر آنے والی رحمت بنا کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا۔ عجب بات ہے، کل کائنات کے لیے ایک نبی، اور عمر بھی اتنی تھوڑی، 63 سال ٹوٹل، 63 سال۔ یہ 63 سال کون سے ہیں؟ عربی مہینوں کے محرم سفر اور انگریزی لحاظ سے کتنے بنتے ہیں؟ 61 سال 1 مہینہ 16 دن۔ 61 سال 1 مہینہ 16 دن۔ اگر 12 پیدائش ہو 12 وفات ہو، اور بعض علماء 9 کو پیدائش فرماتے ہیں اور 12 کو وفات فرماتے ہیں، تو پھر 63 سال اور 4 دن عربی مہینوں کے لحاظ سے، 61 سال 1 مہینہ 20 دن انگریزی مہینوں کے لحاظ سے۔ اتنی تھوڑی عمر اور سارا عالم، سارے زمانے، ساری کائنات پر نبوت کا اعلان، جانداروں پر، بے جان پر۔ آپ نکلے قضائے حاجت کے لیے، کوئی وہ نہیں تھی، پردے کی جگہ نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں۔ تو آپ کے ساتھ حضرت جابر تھے۔ آپ نے کہا جابر ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے رسول کے لیے پردہ بناؤ، اور ادھر انسان نہیں سنتے، یہاں جھاڑیاں سن رہی۔ تو جابر آگے بڑھے، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے لیے پردہ بناؤ۔ یہ جھاڑی بھاگ کے ادھر آئی، یہ یوں آئی، وہ یوں آئی، یہ ادھر گئی، وہ ادھر سے آئی، وہ وہاں سے آئی، وہ وہاں سے آئی، اور مل کر ایک پورا جھنڈ بن کے پردہ بن گیا۔ اللہ کے محبوب فارغ ہو کر اٹھے تو ہر جھاڑی واپس اپنی جگہ پہ پہنچ گئی۔ یہ میرے نبی کی نبوت ہے، جو درختوں کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، تبوک کے سفر سے واپسی یا کوئی اور غزوہ سے، ایک کنارے سے درخت تیزی سے زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ کے اوپر آ کر یوں کھڑا ہوا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس چلا گیا، اپنی جگہ پہ جا کے فٹ ہو گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ درخت یوں آیا یوں گیا، آپ نے یوں دیکھا کہ ہو یہ اصل میں مجھ سے دور تھا، مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا، مجھے اجازت دے دے۔ تو اللہ نے اجازت دی تو میرے دیدار کو آیا تھا، دیکھ کے واپس چلا گیا۔ اتنی زبردست نبوت، بے جان چیزیں، نباتات، چلو نباتات میں بھی کوئی جان ہوتی ہے، جان ہوتی ہے۔ آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تھے تو پتھر بولتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، بے جان۔ ابھی آپ کی عمر 12 سال ہے اور چچا کے ساتھ سفر کیا ہے شام کا، بحیرہ راہب کے پاس قافلہ اترا ہے، بحیرہ کی نظر آپ پر پڑی ہے، تو 10 سال کی عمر تھی اس وقت، بحیرہ کی نظر پڑی ہے۔ وہ کہتا ہے قافلے والوں تمہارا کھانا ہوگا۔ قافلے والے کہنے لگے پہلے تو کبھی نہیں کھلایا، کہ بس ایک کام ہے۔ دعوت ہوئی، سارا قافلہ آ گیا، آپ نہیں تھے، تو اس نے نظر دوڑائی، کہنے لگا سارے ہو، کیا ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گیا ہوا ہے؟ کہا اللہ کے بندو اسی کی تو فعل تو تمہیں کھلا رہا ہوں، تو انہوں کہاں پوچھنا ہے، اس کو بلاؤ۔ تو آپ تشریف لا رہے ہیں اور بحیرہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی چال دیکھ رہا ہے۔ جب آپ تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ چھاؤں ختم ہے، سب لوگ چھاؤں کو گھیر چکے ہیں، اب سائے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں،
پہلے آپ نہیں دیکھا؟ کوئی جگہ نہیں تو آپ دھوپ میں بیٹھ گئے، جو ہی آپ دھوپ میں بیٹھے تو چند شاخوں نے تیزی سے آگے بڑھ کے آپ پہ سایہ کر دیا۔ ملک شام کے درخت کو پتا ہے کہ یہ کون ہے، تو لمبے والوں کو نہیں پتا کہ وہ ہستی کون ہے، ان نوجوانوں کو نہیں پتا کہ وہ ہستی، میرے ملک والوں کو نہیں پتا ہوتا تو میرے ملک کا یہ حال ہوتا۔ تو بحیرہ قریب آیا، آپ کو کھڑا کیا، آپ کی آنکھوں میں دیکھا، کہنے لگا اس کا باپ کون ہے؟ تو حضرت ابو طالب، میں کا جھوٹ، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مر چکا ہے۔ فرمایا سچ کہتے ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے پر میرے بچوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ کہا اس کی آنکھوں میں یہ سرخ لکیریں سفر کی وجہ سے پڑی ہیں یا مستقل ہیں؟ کا مستقل ہیں۔ پھر کرتا اٹھایا، پیچھے سے دیکھا تو مہر نبوت۔ کہا میاں صاحب اس بچے کو واپس لے جا، اس کے بہت دشمن ہیں آگے، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، یہ تو نبی ہیں، میرے حبیب ہیں، اللہ نے میرے نبی کے ساتھیوں کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے ملک شام تجارت کے لیے، وہاں منڈی میں ہو گئی لڑائی ایک شامی سے، اس کو مارا مکہ، وہ مکہ پڑا موسیٰ علیہ السلام والا مکہ، وہ تو مر گیا۔ اب ان کو پکڑنے لگے تو وہ بھاگ پڑے، اور کہاں عرب کا بدو، کہاں شہری، کہاں ملائی دیتا، وہ اتنا تیز بھاگے کہ وہ پیچھے پہنچ نہیں پا رہے تھے اور وہ بھاگے جا رہے تھے۔ ایک پادری اپنے گرجے کے دروازے پر کھڑا دیکھ رہا تھا کہ عرب نوجوان، جب وہ قریب آیا تو اس کو یوں اشارہ کیا، اندر آ جاؤ، اندر پہنچا دیا۔ پھر دروازے پہ کھڑے ہو گئے، لوگ پیچھے پیچھے آئے، حضرت اب نے کوئی بدو تو نہیں دیکھا ادھر؟ عربی، کیا ہوا؟ کہ ہمارے بندے کو قتل کر کے بھاگا۔ کہ ادھر کوئی نہیں، چلو۔ وہ بڑے بزرگ تھے تو وہ سارے چلے گئے، یہ اندر تشریف لے گئے۔ کون ہو؟ عربی۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے۔ تمہارے شہر میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ کہا نہیں۔ یہ ابھی وہ وقت ہے جب ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا؟ کہا نہیں۔ تمہارے شہر میں ایک نبی ہونے والا ہے، تیرے مقدر میں اس کا ساتھی ہونا لکھا ہے، اور اس شہر کی فتح تیرے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے، تو مجھے تحریر کر کے دو کہ جب تیری فوجیں میرے شہر میں داخل ہوں گی تو میرے گرجے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور عمر کہنے لگے میری غربت کا مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ میں جان تو تنگ آیا پہ تو میں نے بادشاہی سنا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا تمہارا اس میں کیا جاتا، تم مجھے، میں یہ لکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر لکھنا جانتے تھے، کہا تو مجھے لکھ کے دے دو۔ تو جان بچانے کے لیے تو آدمی ہر ہیلا کرنے کو تیار ہوتا، انہوں نے کہا چلو میں نے کیڑا فرق پڑتا، انہوں نے لکھ کے دے دیا۔ اور پھر زمین و آسمان نے وہ دن دیکھا جب عمر کے دور میں صحابہ کی فوجیں شام میں داخل ہو رہی تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پہنچ رہا تھا کہ فلاں گرجا فلاں راہب کو کچھ نہیں کہنا، میں اسے امان دے چکا ہوں۔ تو میرے نبی کے ساتھیوں کو پہلی کتابوں میں لکھا جا چکا تھا۔ کیسر شام کے بادشاہ نے ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے بھی دعوت دی تھی، اس نے انکار کر دیا تھا۔ پھر صدیقی دور میں گئے ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور آدمی، تو قیصر نے ان کو اپنے محل میں بلایا اور ایک بڑا صندوق کھولا، اس میں سے تصویر نکالی، ایک تصویر، اس کے پیچھے دو اور تصویریں۔ کب پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ تو حضرت ہشام رو پڑے، کہا یہ تو میرے نبی کی تصویر ہے۔ کہ یہ جو پیچھے دو ہیں یہ کون ہیں؟ کہ یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہیں۔ وہ کہنے لگے تمہارے پاس یہ کہاں سے پہنچا ہے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے
دانیال علیہ السلام کے خزانے میں یہ صندوق ہمیں ملا، دانیال علیہ السلام کے خزانے سے ہمیں یہ صندوق ملا جس میں انبیاء کی، میں نے آپ کو مختصر کر دیا، آخری سے سنا دیا، اس نے کئی تصویریں نکال کے دکھائیں، پھر بتایا یہ آدم علیہ السلام ہیں، یہ ابراہیم ہیں، یہ موسیٰ ہیں، یہ نوح ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ پھر آخری خانہ کھولا تو اس میں ہمارے نبی کی تصویر، ساتھ ابو بکر اور عمر کی تصویریں تھیں، تو انہوں نے کہا یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہیں، کہا واقعی یہ وہی ہیں، کہا واقعی یہ وہی ہیں، کہا ہے کاش اگر مجھے ملک کا عشق نہ ہوتا تو میں سر کے بل جاتا اور جا کے کلمہ پڑھتا، پر میرا ملک میرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ سارے عالم کی نبوت، عمر کتنی؟ 63 سال، اور نبوت کا زمانہ 23 سال، 8156 دن، 8156 دن، اور سارے عالم کو مسخر کر دیا۔ ایک کائنات کے نبی آ رہے ہیں، کل کائنات کے نبی آ رہے ہیں، نبیوں کے بھی سردار آ رہے ہیں، آسمان کے اوپر تک پرواز کر دی، زمین سے اٹھا کر عرشوں تک پہنچا دیا، اپنے اور اپنے درمیان، حبیب کے درمیان پردے اٹھا دیے اور حبیب اور محبوب کو آمنے سامنے کر دیا۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے میرے حبیب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ بات تو ان سارے خلا چیر گئے، نہ کوئی خلائی لباس، نہ کوئی راکٹ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، وہ اٹھایا پہلا آسمان، آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کے کھڑے، آگے گئے دوسرا آسمان، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کے کھڑے۔ یہ پھولوں کے ہار تو میں کہہ رہا ہوں استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ تیسرا آسمان، یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے ہار لے کے کھڑے۔ چوتھا آسمان، ادریس علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کے کھڑے۔ پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام کھڑے۔ مجھے لگتا ہے میں نے کہیں پڑھا نہیں، مجھے لگتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے آسمان کے فرشتوں سے کہا ہوگا اپنے سجدے رکوع چھوڑو، آؤ میرے نبی کا استقبال کرو، دیدار بھی کرو، استقبال کرو۔ آج کی بندگی یہی ہے کہ اس کا استقبال کرو، دیدار کرو۔ جب نبی آ رہے ہیں تو فرشتے بھی آئے ہی ہوں گے، کہیں پڑھا تو نہیں، ایسے دل میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے آسمانوں کو کھڑا کر دیا، میرے حبیب آ رہے ہیں، حبیب اللہ، نبی اللہ، خلیل اللہ، کلیم اللہ، محمد و احمد، ماہی و حاشر، عاقب و فاتح، خاتم ابو القاسم، طٰہٰ یاسین، مزمل مدثر، شاہد مبشر، نذیر داعی الی اللہ، سراجا منیر، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ہائے ہائے، یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، حامد محمود، طٰہٰ یاسین، ابو القاسم، ماہی، حاشر، عاقب، فات، خاتم احمد محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ادی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یضلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عید بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشعل بن ذریس بن یرد بن ملہ الایل بن قینان بن آنوش بن شیس
فبنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفنت في القاء أعظمه فطاب من طيبهن القاء والأقم نفس الفداء قبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم اے نسیما جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم دراجا فدائے روضہ خیر البشر کن. اے میرا تیرا نبی ہے، یہ کائنات کے نبی ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں آج امت نے بھلایا تو ذلتوں اور پستیاں ان کا مقدر بن گئیں. انہوں نے ایٹمی طاقت بن کے دیکھا، اللہ نے ذلت کے توق مزید پہنا دیے، یہ تیل کے مالک بنے. اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کر کے دکھا دیا. یہ سونے چاندی کے مالک بنے، یہ زمینی ذخائر کے مالک بنے، یہ ایٹمی طاقت کے مالک بنے، پر انہوں نے اپنے نبی سے بے وفائی کی، اس کی زندگی کا مذاق اڑایا، اس کی زندگی کو گھروں سے نکالا، بازاروں سے نکالا، یونیورسٹیوں سے نکالا، عدالتوں سے نکالا، ایوانوں سے نکالا، شہروں سے نکالا، دیہاتوں سے نکالا، جسم سے نکالا، لباس سے نکالا، معاشرت سے نکالا، سیاست سے نکالا، تجارت سے نکالا، زراعت سے نکالا، عدالت سے نکالا، حکومت سے نکالا. جو تمہارے لیے آیا تمہارے لیے پگھل گیا، روتے روتے بے حال ہو گئے. لاؤ ایسی وفاؤں والا، لاؤ ایسی کوئی رونے والی ماں دکھاؤ، کوئی ایسا رونے والا باپ دکھاؤ، کوئی ایسا تڑپنے والا وجود دکھاؤ جو نافرمانوں کے لیے بھی آنسو بہائے، جو بے جو باغیوں کے لیے بھی تڑپ تڑپ کے اللہ کو منائے. کوئی نبی ایسا رویا ہو بتاؤ، کوئی ماں ایسے تڑپی ہو بتاؤ. لیکن پوری امت کے مرد و عورت کے ہاتھ میں دوری دھار کا خنجر ہے، اور اسی کے سینے پر وار ہیں، جو سینہ انہی کے لیے جل جل کے کباب ہو گیا تھا. اسی زندگی پر وار ہیں جو زندگی ان پہ فدا ہو گئی تھی، جس کے لیے سونا چاندی کے ڈھیر لگانے کو اللہ تیار ہو. احد پہاڑ سونا چاندی بنانے کو تیار ہو. وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں گھر میں، اور یوں لٹک جاتے ہیں چارپائی کا آسرا لے کر. ہم عائشہ اٹھ کے بیٹھتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ عائشہ بھوک بڑی لگی ہے، بھوک بڑی لگی ہے. مسجد میں تشریف فرما ہے، چہرے کا رنگ پیلا. کعب بن عجرہ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان یا رسول، آپ کو کیا ہوا؟ رنگ کیوں بدل گیا؟ دیکھو یہاں انگلی رکھی کہ کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ الثلاث. آج 3 دن گزر چکے ہیں، اس پیٹ میں ایک لقمہ داخل نہیں ہوا ہے. ان کی امت کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں. افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں. منڈی کا تاجر کہتا ہے ملاوٹ نہ کروں تو پیسہ کہاں سے کھاؤں. وکیل کہتا ہے ظالم کا کیس نہ لوں تو پیسے کون دے گا. عدالت کا جج کہتا ہے اتنے پیسے لاؤ فیصلہ حق میں لے لو. آپ باغ میں داخل ہوئے، عبداللہ بن عمر ساتھ ہیں، کھجوریں گری پڑی تھی، آپ اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے. عبداللہ تو نہیں کھاتا، کہا جی مجھے بھوک نہیں. کہ عبداللہ مجھے بھوک لگی ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا. 4تھا دن
اور امت پراٹھوں پہ بک گئی، ایک نئے ماڈل کی گاڑی پہ بک گئے، چند ڈالروں پہ بک گئے۔ ابھی سوئٹزرلینڈ سے ہو کے آ رہا ہوں، بھرے پڑے ہیں پاکستانیوں کے کالے پیسے، چند پیسوں پہ بک گئے۔ کب تک زندہ رہو گے؟ کب تک اس پیسے سے کھیلو گے؟ کب تک گھر کی چھت تمہیں پناہ دے گی؟ کیا قبر کا گڑھا تیار نہیں ہے؟ کیا کفن بازار میں موجود نہیں ہے؟ کیا قبر کے کیڑے ختم ہو گئے؟ قبر کی اندھیری رات پہ سورج چڑھایا ہے، منکر نکیر کمزور ہو گئے ہیں، جنت آگ لگ گئی ہے، جہنم بجھ گئی ہے۔ کب تک وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کیا وہ دن نہیں آئے گا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى نہیں آئے گا ہنگامہ؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ وہ چیخ نہیں سنو گے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وہ آواز نہیں آئے گی؟ وہ پھاڑ دے گی پہاڑوں کا جگر، چیر دے گی زمین کا سینہ، زیر و زبر کر دے گی آسمان کی وسعتوں کو، بے نور کر دے گی چاند سورج ستاروں سیاروں کو۔ او میرے بھائیو، کتا ایک وقت تمہارے گھر کھاتا ہے، زندگی بھر تمہارے دروازے پہ گزار دیتا ہے۔ اتنے نیچے ہم نہ جائیں کہ کتے کی وفا ہم سے آگے چلی جائے، اتنے نیچے نہ جاؤ کہ قیامت کے دن کتے ہمیں پڑ جائیں، ظالمو ہم تو ناپاک تم سے وفا کر کے۔ تم نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ چند سکوں پہ تم بکے، ایک بنگلے ایک کوٹھی پر تم بکے، تمہارے گھر میں ہم نے تمہاری روکھی کھا کر پہرا دیا، زندگی تمہارے در پہ گزار دی، تمہیں ہمیں سے سبق نہ ملا۔ ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ کہیں ہمارے گھر آ گیا، ہماری ماں زندہ تھی، باپ فوت ہو گئے تھے، ہم دونوں بھائی غیر حاضر، میری ماں نے نوکروں سے کہہ دیا اس کو روٹی ڈال دیا کرو، وہ اسی گھر کا ہی ہو کے رہ گیا، کبھی آنا جانا ہوتا تو نظر آتا۔ ہماری ماں مر گئی، اسے تو نہیں پتا چلا کہ مجھے کھانا کھلانے والی مر گئی۔ وہ کتا اسی گھر میں بھوکا پیاسا مر گیا، گھر نہیں چھوڑا، اس کی لاش گھر سے نکلی اور پیغام دے گئی طارق جمیل کو، کہہ دیا کہ نمک کے ساتھ یوں وفا کی جاتی۔ اللہ سے بڑھ کے کون ہے محسن؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کے کون ہے محسن؟ دو ہی تو ہستیاں تھیں جن سے وفا کرنی تھی، ایک اللہ ایک اس کا رسول۔ جاؤ یونیورسٹیوں میں دیکھو جوان کیا کر رہے ہیں، کو ایجوکیشن نے کیا قیامت ڈھا دی ہے، حیا کے جنازے کب کے اٹھ گئے، غیرت کا دامن تار تار، حیا کسی کونے میں آنسو بہاتا پھر رہا ہے۔ صرف زندہ باد مردہ باد سے اللہ کی مدد اترتی تو کب کی اتر چکی ہوتی، جلسے جلوسوں سے اللہ ساتھ ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا۔ زندگیاں بدلنی پڑیں گی، زندگیاں بدلنی پڑیں گی۔ اتنی وفا، کتے جتنی وفا پہ آنا ہوگا۔ چلو انسانوں جیسی نہ صحیح، ایک جانور جیسی کر لو، جانور جیسی، تو یہ دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ اللہ اقبال کی قبر ٹھنڈی کرے،
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کہہ رہے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، نبی آ گئے، بھائی آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو کہنے کہ میرا بیٹا آ گیا، بیٹا میرا بیٹا آ گیا۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی اٹک گئے، یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آگے ویزا کوئی نہیں، آج کی زبان میں آگے ویزا کوئی نہیں، بغیر ویزے کے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ پھر میرا اللہ تھا اور اس کا حبیب تھا، سارا عالم۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام جیسی عمر تو دیتا؟ اگر آپ کی عمر نوح علیہ السلام جتنی ہوتی تو آج ہم بھی صحابی ہوتے، جو 1450 سال عمر پائی انہوں نے۔ اور سلیمان علیہ السلام جیسا تخت دیتا، ذوالقرنین جیسے لشکر دیتا، کائنات کے سب سے بڑے نبی اور سب سے بڑے فقیر، سب سے بڑے نبی، سب سے بڑے فقیر۔ تو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا نظام کیا بنایا؟ 1,24,000 صحابہ کھڑے کیے اور ان کو حج کے میدان میں عرفات میں جمع کیا، اور 1,24,000 نبیوں نے جو کام کیا تھا دعوت دینا، وہ اپنی امت کو منتقل کیا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، 10 تاریخ کو، پھر 11 فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہو گیا۔ اس امت کو دعوت کا کام ملا، اس امت کو دعوت کی محنت ملی، اور دین کی حفاظت ملی، اور دین کو جان مال سے زیادہ عزیز کرنا ملا، اور ان صحابہ نے نبیوں کی طرح دین کو پانی دے کر دکھایا۔ اور آج دین ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے، اس کے پیچھے 1,24,000 نفوس کی خوبصورت زندگی ہے، اور ان کا عالی ہے کیا اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ یہ جو میرے نبی ہیں، یہ میرے رسول ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں نا، یہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار، کفر پہ بڑے شدید، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان، تراہم رکعا سجدن، یہ کبھی میں ان کو دیکھتا ہوں رکوع میں، کبھی ان کو دیکھتا ہوں سجدے میں، تو بھی دیکھ یہ رکوع میں، یہ سجدے میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ صرف میری رضا کے لیے ہے، میری رضا کے لیے، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی میرے پیغام کو لے کر پھرے۔ ہائے ہائے ہائے، پھر مجھے اقبال یاد آ گیا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ صحابہ اس کی تعبیر بنے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ اس پاکیزہ جماعت نے میرے نبی کے پیغام کو اٹھایا اور دنیا کے آباد کناروں تک پہنچایا۔ میں مراکش گیا پچھلے سال، وہاں ایک شہر آصفی، اصفا کا بگڑا ہوا، ہائے افسوس۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تونس میں داخل ہوئے، اور چلتے 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 مراکش، اور مراکش کے آگے بحر اوقیانوس دیکھا تو بے قرار ہو کے گھوڑا ڈال دیا،
جب سمندر کی موجوں نے گھوڑے کو روکا تو آسمان کی طرف تلوار اٹھا کر گئے، میرے رب ہائے افسوس، میرے پاس اسباب نہیں اس سمندر کو پار کرنے کے، اگر میرے پاس اسباب ہوتے اور مجھے پتا ہوتا کہ اس پار بھی کوئی رہتا ہے تو میں تیرا پیغام اس پار بھی پہنچاتا۔ الجزائر میں سوئے ہوئے ہیں ابو رویفہ انصاری لیبیا میں، ابو زمعہ بلوی تیونس میں، ابو لبابہ انصاری تیونس میں، ابو زمعہ حدیبیہ میں اللہ کے نبی کے حجام تھے، آپ کا استرا، آپ کے سر پہ استرا پھیرا ابو زمعہ، ان کی قبر کے ساتھ اللہ کے نبی کے بال بھی جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے وہ بال بھی وہیں دفن ہیں۔ میں کیروان گیا ابھی جنوری میں تو وہاں زیارت کی قبر کی، تو ایک جماعت اٹھی نبیوں کی طرح جنہوں نے اللہ کے پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچایا اور دنیا میں جنتی ہونے کا ٹائٹل لیا۔ آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، آپ کے دائیں طرف ابوبکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، لوگ سامنے بیٹھے تھے تو آپ نے ان کے یوں ہاتھ پکڑ لیے، تو دیکھو ہَكَذَا نُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابوبکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، ہم ایسے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میرا ایک امتی ہے جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کہیں گے مرحباً مرحبا، اجی حضرت آپ ادھر سے گزریں، جی نہیں آپ یہاں سے گزریں، حضرت آپ یہاں سے گزریں، بھائی آپ ادھر سے آ جاؤ، بھائی ادھر سے، بھائی ادھر سے، 8 دروازے پکار رہے ہیں۔ سلمان فارسی ایسے ہو کر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کون ہے یہ؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ جس کو جنت کا ہر دروازہ کہے گا ادھر 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 ادھر۔ پھر میں کہا عمر رات ایک محل دیکھا بڑا زبردست جنت میں، ایک اینٹ جو یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک موتی کی۔ میں نے کہا کس کا ہے؟ مجھے کہا کہ ایک قریشی کا ہے، تو مجھے خیال ہے میرا ہوگا اتنا عالی شان، تو میں آگے بڑھا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے عثمان کو دیکھا، عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق تو ہوگا۔ پھر علی پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہاتھ پکڑا اور یوں قریب کر کے اپنے سینے کے ساتھ کر لیا، کہا علی راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، راضی ہو؟ اور علی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے کہ بس یا رسول اللہ مجھے اور کیا چاہیے، اگر میرا گھر آپ کے گھر کے سامنے ہے تو مجھے اور کیا چاہیے، ہو گیا راضی ہو گیا۔ طلحہ زبیر، ہر نبی کے جنت میں ایک خادم، ہر نبی کا ایک خادم، میرے 2 خادم، ایک طلحہ ایک زبیر۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ 10 آدمیوں کو آپ نے ایک سانس میں بشارت دی کہ یہ 10 جنتی 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 جنتی، جن کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے، 10 مبشرہ۔ بدر والے یہ کون ہیں؟ میرے نبی نے کہا اللہ کہہ رہا ہے بدر والے جو مرضی کرو میں نے معاف کر دیا۔ حدیبیہ یہ کون ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں حدیبیہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ باقی سارے صحابہ کلن وعد اللہ الحسنى، میرا وعدہ ہے میرے محبوب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا، سب جنتی سب جنتی۔